الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكون
الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار علم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے خدا تعالیٰ دے مقرب بندے اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے وہ متقی پرہیزگار اور صاحب ایمان اور تقوی دے زیورات نال مزین و آراستہ ہوندے نے انہاں دا ظاہر تقوی کے مطابق ہوتا ہے اور انہاں دا باطن ایمان دے مطابق ہوتا ہے یعنی باطنی طور پہ انہاں دا ایمان کامل مکمل اکمل ہے اور ظاہری طور پہ انہاں دا تقوی پرہیزگاری کامل مکمل اکمل ہے یعنی ظاہر شریعت کے مطابق ہے اور باطن طریقت و حقیقت و معرفت کے مطابق ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ انہوں دے واسطے بشارت ہے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر لہم البشرا انہوں دے واسطے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دے وچ والآخرہ اور آخرت دی زندگی دے وچ انہوں دے واسطے بشارتاں نے انہوں دے واسطے خوشخبریاں نے دنیا کے اندر انہوں دے واسطے بشارتاں یہ نہیں کہ انہوں اچھے اچھے خواب رات کو نیند کے دوران آتے ہیں اور آخرت میں انہوں دے واسطے خوشخبریاں جنت دی شکل دے وچ نے حوض کوثر دی شکل دے وچ نے
شرابن طہورا دی شکل دے وچ نے، دودھ تے شہد تے جنت دے باغ تے جنت دے باغ و بہار تے جنت دے لالا اوزار تے جنت دے گلو گلزار دی شکل دے وچ انہاں دے واسطے آخرت دیاں یہ خوشخبریاں نے۔ دنیا وچ بھی بے فکر اور آخرت وچ بھی بے فکر، دنیا وچ بھی بے خوف تے آخرت وچ بھی بے خوف، دنیا وچ بھی بے غم تے آخرت وچ بھی بے غم۔ نہ انہاں نوں دنیا 'چ کوئی غم ہے، نہ انہاں نوں آخرت وچ کوئی غم ہے، نہ انہاں نوں دنیا وچ کوئی خوف ہے، نہ انہاں نوں آخرت وچ اللہ تو سوا کسی دا خوف ہے، نہ انہاں نوں دنیا دے وچ کوئی فکر ہے دنیا دا، اور نہ انہاں نوں آخرت وچ کوئی فکر ہے کسی پریشانی دا۔ اللہ تے اللہ دے رسول دے او پیارے انہاں واسطے دنیا وچ بھی خوشخبریاں اور آخرت وچ بھی خوشخبریاں۔ انہاں محبوبان خدا دے وچوں، انہاں بزرگ ہستیاں دے وچوں ایک جلیل القدر بزرگ ہستی، جلیل القدر ولی، ولیاں دے ولی، غوثاں دے غوث، کتباں دے کتب، ابدالاں دے ابدال، صوفیاں دے صوفی، متقیاں دے متقی، اور اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دے وچوں ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ دے بندے خدا دے پیارے حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، مرشد حقانی، شہباز لا مکانی، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، حضور غوث اعظم، حضور غوث البراء، حضور غوث العالمین، حضور غوث السماوات، حضور غوث الارضین، غوث العالمین، جڑے کہ غوثاں دے غوث جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی او پاک ہستی اور آپ دی ذات بابرکات ہے۔ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ دے ولیاں دے وچوں ایک بلند اور نمایاں مقام عطا فرمایا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ولیاں دے وچوں اس طرح بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس طرح نبیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ محمد کا ہے رتبہ رسولوں میں جیسے علی ہے، یوں ہی افضل اولیاء میں رتبہ غوث اعظم کا۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخان ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اولیاء دے جناب غوث پاک
رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام بلند و بالا ہو. اے رکھ دیو کی ہے اتر رکھ دو. ہوں میں ایک گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بلیاں تے ولی نے جنہ دی بارگاہ دے وچ اللہ تعالی دے دوجے اولیاء کرام نے نذرانہ محبت پیش کیتا ہے. جس طرح کہ پچھلے جمعے تسی سنیا سی کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں تو علاوہ اور بہت اولیاء کرام نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے دنیا دے اوتے تشریف لیاؤن دی خوشخبری دتی. جو ولی قبل ہوئے جو بعد ہوئے یا ہوں گے، اعلی حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ عرض کرتے ہیں کہ تو ہے وہ ہر روز ہے شیدا تیرا، جو والے تو ہے وہ غوث کے، ہر غوث ہے شیدا رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عرض کرتے ہیں، یا غوث پاک تسی او غوث ہو کہ دوسرے غوث غوث ہو کے بھی تواڈے دیوانے نے، تواڈے مستانے نے. اور اگے غیث کہندے نے بارش نوں، تے بارش ہوندی ہے پانی دی، تے پانی او ہوندا ہے جنوں پی کے دوسرے پیاسے لوگ جڑے نے اپنی پیاس نوں بجھاندے نے. اعلی حضرت عرض کرتے ہیں تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، یعنی یا غوث پاک تسی او غیث ہو، یعنی تسی او اللہ تعالی دے انوار و تجلیات دی بارش ہو کہ دوجیاں بارشاں ہو کے تہاڈیاں پیاسیاں نے، دوجیاں بارشاں ہونے کے باوجود تہاڈیاں پیاسیاں نے. دوسرے ولی ہو کے تہاڈے محتاج نے، دوسرے غوث ہونے کے باوجود تہاڈے محتاج نے. قرآن پاک کی مثال پڑھ کے دیکھو، تیسرے سپارے دے وچ اللہ تعالیٰ نے آخر دیتے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں وعدہ کرو میرے نال، میں تمہیں نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، صاحب کتاب بنا کے بھیجا، صاحب شریعت بنا کے بھیجا. جس وقت میرے پیارے رسول آ جان اپنا سب کچھ چھڑ دیا جائے، آپ ہی بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھیا جائے تو اپنی امتوں بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھایا جائے. ساریا دیا گردناں خم ہو گئی.
سارے دیا گردناں جھک گئی. یہ نبیاں دے نبی سن. یہ نبیاں دے نبی دا مقام ہے. سنو ولیاں دے ولی دا مقام. جدوں رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام بلند و بالا کرنا سی تے سارے نبیاں دیا گردناں جھک گئی. اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدم ہی اللہ رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم سارے ولیاں دیا گردنوں کے اتنے ہوئے. نبیاں دے نبی دا مقام بلند کرنا سی. سارے نبیاں دیا گردناں جھک گئی. ولیاں دے ولی دا مقام بلند کرنا سی تے سارے ولیاں دیا گردناں جھک گئی. حضرت غوث پاک نے جدو اعلان فرمایا تو حضرت شیخ امام علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بلند مقام ہوتے سرفراز سن. آپ نے جب اعلان سنیا تو ممبر کے کول ہی بیٹھے ہوئے سن. اگر ود کے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا قدم پھڑیا. حضرت امام علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ دا قدم مبارک پھڑ کے اپنی گردن دے اوپر رکھ لیا. جدو یہاں بزرگوں نے جناب غوث پاک دا قدم مبارک پھڑ کے اپنی گردن دے اوپر رکھیا اس وقت آپ کے مجمع دے وچ ہزاراں کی تعداد وچ ولی سن. انہاں سارے ولیاں نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ حضرت امام علی حیدی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا قدم مبارک پھڑ کے اپنی گردن کے اوپر رکھیا ہوئے تے باقی سارے ہزاراں کی تعداد وچ جن بھی ولی سن ساریاں دیاں گردناں جھک گئیاں. نبیاں نے نبی دا مقام بلند کرنا سی. سارے نبیاں دیاں گردناں جھک گئیاں. ولیاں دے ولی دا مقام بلند کرنا سی. سارے ولیاں دیاں گردناں جھک گئیاں. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچ اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک دی بارگاہ چرد کر دینے. آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دا اپنا مقام کو گھٹ ہے, اپنا مقام کو تھوڑا ہے. بڑا مقام ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دا. اینا مقام ہے آلہ حضرت دا کہ 5 سفر نو بریلی شریف دے شہر دے وچ آلہ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ دا وصال ہو رہا ہے تے ادھر مدینے شریف دے وچ بارگاہ مصطفیٰ وچ آلہ حضرت دا انتظار ہو رہا ہے. او آلہ حضرت جناب غوث پاک دی بارگاہ چرد کردے نے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. یہ میرے غوث پاک دا مقام. آلہ حضرت اگے عرض کرتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا.
کہ نہیں؟ توجہ ہے، آخو سبحان اللہ۔ آلہ حضرت نے اگر شیر فرمایا نا، تھی یہ غور نہیں کیتا؟ کئی لوگوں نے سن کے نہ آخ لو جی آ کے ہوگا جی سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اقتاب جمع کتب دی تے سارے دنیا کے کتب کھانے کعبے کا طواف کرتے ہیں تے آلہ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اسی تسی جا کے سارے خانے کعبے کا طواف کرنے ہیں تے خانہ کعبہ حضرت غوث پاک نے حجرے کا طواف کرتا۔ ہن یہ خدشہ دور یہ کرنا ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت غوث پاک نے حجرے کا طواف کعبہ کیویں کردا وے؟ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ دا ایک گھر ہے جڑا پتھر نال بنیا ہوا ہے، اور اس پتھر دے بنے ہوئے گھر دے اوتے کوٹھے دے اوتے کعبے دے اوتے ایک غلاف چڑھیا ہوا ہے، اور انہوں بنان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ دے کونے وچ حجر اسود نصب کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ نے، اور او دے ول منہ کرنے والے نبیوں دے نبی حضرت امام الانبیاء نے، تے تاں خانے کعبے نوں مقام ملیا وے۔ اگر نبی پاک نے صلاۃ والسلام خانے کعبے وال منہ نہ کر لیا، اج کسے بھی منہ نہیں سی کرنا۔ ساری دنیا مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے خانے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز فجر اللہ، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے وقت نماز فجر موترف قبلہ شریف پیچھے امام دے اللہ اکبر، خانے کعبے وال سارے منہ کرتے ہیں۔ اس واسطے کرتے ہیں کہ خانے کعبے وال امام الانبیاء نے منہ کیتا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانے کعبے وال منہ نہ کرتے تو اج کوئی بھی خانے کعبے وال منہ نہ کرتا۔ خدا تعالیٰ دی عبادت کسی پاسے بھی منہ کر کے کی جا سکتی ہے۔ تلاوت قرآن ہے نا، عبادت ہے، ادھر منہ کر کے کرو، ادھر منہ کر کے کرو، ادھر منہ کر کے کرو، ادھر منہ کر کے کرو۔ ذکر و فکر ہے، اللہ ہو پڑھنا ہے، اللہ ہو کرنا ہے، کسی پاسے منہ کر کے کر لو۔ درود پاک پڑھنا ہے، کسی پاسے منہ کر کے پڑھ لو۔ تسبیح پڑھنی ہے، کسی پاسے منہ کر کے پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ دی بڑائی بولنی ہے، کسی پاسے منہ کر کے بول لو۔ خدا تعالیٰ دا ذکر و فکر کرنا ہے، کسی پاسے منہ کر کے بھی کیتا جا سکتا ہے، لیکن جب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے نا، اس وقت اور کسی پاسے منہ نہیں کرنا۔ اگر کرنا ہے تو خانے کعبے والے منہ کرنا، ورنہ حج بھی تو اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے نا، حج بھی خدا تعالیٰ دی عبادت ہے۔ کدھر منہ کر کے کر دے ہو، پاویں ادھر منہ میں پاویں ادھر منہ میں۔ طواف کعبہ جدو کرتے ہو وہ کدی مشرق وال منہ ہو جاتا، کدی مغرب وال منہ ہو جاتا، کدی شمال وال منہ ہو جاتا، کدی جنوب وال منہ ہوتا۔ اور طواف کعبہ حج دا ایک رکن ہے، اور حج دے ضروریات دے وچ ایک ضرورت صفا مروا دی صحیح ہے۔ تو جدو صفا تو مروا، مروا تو صفا وال جانے اس وقت بھی منہ کعبے وال نہیں ہوتا، منہ ہور پاسے ہوتا ہے۔ میدان عرفات جدو جانے اس وقت منہ کسے پاسے ہوتا ہے۔ میدان مزدلفہ میں جدو جانے اس وقت منہ کسے پاسے ہوتا ہے۔ میدان مینا میں جدو جانے اس وقت منہ کسے پاسے ہوتا ہے۔ جب شیطان کینکریاں مار رہے ہیں ادو منہ شیطانوں وال ہوتا ہے، لیکن خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ جس وقت قربانی کرنے اس وقت منہ جانور وال ہوتا ہے، لیکن عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ اے حج سارے دا سارا اللہ کی عبادت ہے، لیکن منہ کسے پاسے ہوتا ہے، کدی کسے پاسے منہ، کدی کسے پاسے منہ، کدی کسے پاسے منہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، شہری کھانے روزہ شروع ہوتا ہے، افطاری کرنے روزہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سارا دن روزہ بندہ رکھ کے خدا کی بندگی وچ اپنا دل گزارتا ہے۔ ایج تو کوئی بھی نہیں کرتا روزے دار کہ روزہ رکھیا ہوئے شہری کھادی ہے منہ کہ بابا کعبے وال شروع کر دیتا ہے، افطاری ہوئی ہے تو منہ کعبے وال ہی رکھیا ہوئے۔ نہیں، روزہ رکھ کے بندہ کاروبار بھی پہ کرتا ہے، روزہ رکھ کے بندہ تجارت بھی کرتا ہے پیا، روزہ رکھ کے بندہ دکان کے اتنے بھی بیٹھا ہوا ہے،
روزہ رکھ کے بندہ دفتر میں بھی بیٹھا ہوا، روزہ رکھ کے کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہے، کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہے، استاد اپنے بچے کو پڑھا ہوئے پیا، والدین اپنے بچے کی تربیت کرتا ہوئے پیا، رکھیا روزہ ہوئے، روزہ رکھیا منہ کسی پاس نے، عبادت خدا دی ہو رہی ہے، خدا دی بندگی کسی پاسے منہ کر کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ساریا عبادتوں کے وچوں نماز والی عبادت جدو کرنی ہے نا، اس وقت منہ کدے وال کرنا بھائی؟ نماز اور کسی پاس منہ کر کے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ نماز دے دوران نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے منہ کدے وال کیتا سی؟ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام کا چہرہ جدھر بھی ہو گیا وہ رونقاں لگ گئی، کھانے کعبے والے چہرہ ہویا تے کھانے کعبے والے رونقاں لگ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری والے حضور دا رخ مبارک ہویا تے اتنے رونقاں لگ گئی، مکے والے ہویا تے اتنے رونقاں لگ گئی، مدینے والے ہویا تے اتنے رونقاں لگ گئی۔ یہ خانے کعبے نو جنی شان ملی ہے نگاہ مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے، ورنہ خانہ کعبہ بھی ایک کوٹھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خانے کعبے تو بیت اللہ اللہ تعالی کا گھر ہے، لیکن ایک بندہ مومن دا مقام تے نالوں بھی زیادہ ہے۔ خدا دے بندے دا مقام بندہ مومن دا مقام تے نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے حدیث قدسی وچ فرمایا ہے، میں مشرق کو لے کے مغرب تک، شمال کو لے کے جنوب تک، تحت و ثرا کو لے کے عرش اولا تک پوری کائنات میں نہیں سما سکتا۔ میں ایڈا وڈا ہوا کہ ساری کائنات میں بھی میں نہیں سما سکتا۔ اگر میں سمانا چاہوں تو میں قلب مومن میں سما جاتا ہوں، اگر میں سمانا چاہوں تو ایک مومن دے دل میں سما جانا ہوں۔ میں ایڈا وڈا ہوا کہ ساری کائنات میں نہیں سما سکتا، اگر سمانا چاہوں تو میں ایک بندہ مومن دے دل دے سچ سما جانا ہوا۔ اس واسطے پتا چلیا ایک بندے دا مقام، ایک بندے مومن دا مقام جڑا ہوے وہ اللہ تعالی دے گھر نالوں بھی افضل زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کعبے وچ جاؤ تے خدا نہیں ملدا، مسجد میں جاؤ تے خدا نہیں ملدا، منزل میں جاؤ تے خدا نہیں ملدا، گرجے میں جاؤ تے خدا نہیں ملدا، کلیسے میں جاؤ تے خدا نہیں ملدا، چرچ میں جاؤ تے خدا نہیں ملدا۔ اللہ کسے ملدا ہے؟ اللہ اپنے محبوب دے در پاک سے ملدا ہے۔ بولو، اللہ اپنے محبوب دے در پاک سے ملدا ہے۔ لحجد اللہ تواب الرحیم، اے میرا محبوبہ جدو تیرے امتی تیرے دروازے پہ آ جان، آ کے توبہ کرن تے تو انہاں واسطے بخش دی دعا کرے تے پھر مینوں پا لین گے تیرے درے پاک دے اوتے۔ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے خدا بندے ابھی اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ اللہ کتنے ملتا ہے؟ اپنے محبوب کے در پاک سے ملتا ہے۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، اللہ ہور کتنے ملتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جنہوں اللہ دے قرآن نال محبت ہے ذرا
سبحان اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندیاں دے نال۔ تیسری آیت سنو، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ اپنے صبر کرنے والے بندیاں دے نال، تے جنہاں دے نال اللہ وے پھر انہاں دے نال بندہ لگ جاوے تے اللہ پھر چاہتا ہے جے رب ملدا جنہ دیا نیتاں صاف نے، جنہ دیا نیتاں پاک نے، نالے صاف ہون تے نالے پاک ہون، تے رب انہاں نوں ملدا وے۔ تے جنوں رب مل گیا ہے انہوں پھر اللہ تعالیٰ کی مقام عطا فرماندا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ او دے بارے عرض کردے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اے غوث پاک کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ایک اور حکمت سنو دی، پچھلے جمعے تسی سنیا سی آخر دے اوتے کہ حضرت غوث پاک نے اپنی والدہ دے حکم دے اوتے عمل کیتا تے خانے کعبے دا حج چھڑ دیتا۔ خانے کعبے دے حج دے واسطے نہیں سن گئے، اپنی ماں دے حکم دے عمل کردیا ہویا، ماں دے حکم دے عمل کیتا تے خانے کعبے دا حج بولو نہ کیتا۔ دل وچ اینے ارمان سن کہ کاش مینوں میری والدہ اجازت دے دیندی، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے مقام عطا فرمایا حضرت غوث پاک نو، اے میرے ولیاں دے ولی، اے میرے غوثاں دے غوث، اے میرے کتباں دے کتب، اے میرے ابدالاں دے ابدال، اے میرے پیاریاں دے پیارے، تو بچپن وچ اپنی ماں دے حکم دے اوتے عمل کردے ہویا خانے کعبے دا حج کر دیندا سی، ہن میں تینوں اس حکم دے اوتے عمل کرن دی برکت دے نال مقام اے دیندا وا کہ سارے خاص کتب ابدال خانے کعبے دا طواف کر دے، ہن کعبہ تیرے حجرے دا طواف کردا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جناب غوث پاک دی بارگاہ چ اپنا نظرانہ محبت پیش کیتا۔ ہن سنو، حضرت شاہ نقش بند بہاؤالدین شہنشاہ نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ، جڑے سلسلہ نقش بندیہ دے سردار نے، جنہ دے ذات نقش بندی حضرات چلے، سلسلہ نقش بندیہ دے سردار ہو جڑے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلے دے نال وابستہ نے،
حضرت شاہ نقش بند بخاری جنہ دا مزار شریف اج بھی شہر بخارا دے وچ موجود ہے ملک عراق دے وچ حضرت شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت غوث پاک دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غوث پاک دی بارگاہ چ عرض کردیا ہویا فرماندے نے کہ غوثاں دے غوث قطباں دے قطب ابدالاں دے ابدال جناب غوث پاک جناب دے قدم دی موت دے نال اللہ تعالی نے مینوں ولایت دا مقام عطا فرمایا آپ فرماندے نے دوواں جہاناں دے وچ سردار نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی یہ تو مراد کہ ولیاں دے سردار نے غوثاں دے سردار نے قطباں دے سردار نے ابدالاں دے سردار نے بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر اگے کی فرماندے نے آفتاب سورج ماہتاب چند عرش او عرش جس عرش دے اتے معراج دی رات نو میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ دے قدم مبارک لگے کرسی لوہ قلم کرسی جڑی عرش الہی دے اتے پئی ہوئی ہے تے قلم تو مراد کلم قدرت جس قلم دے نال ساڈیاں قسمتاں لکھیاں گئیاں ساڈے مقدر لکھے گئے ساڈے بھاگ جس قلم دے نال اللہ تعالیٰ نے لکھے وہ کلم قدرت اے چیزاں دے بارے کی فرماندے نے حضرت شاہ نقش بند نور قلب نور اعظم شاہ عبد القادر یعنی آپ آفتاب دے بھی نور نے آپ ماہتاب دے بھی نور نے آپ عرش دے بھی نور نے آپ کرسی دے بھی نور نے آپ قلم دے بھی نور نے بلکہ ہر بندہ مومن دے دل دے آپ نور نے اے اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے ساڈے غوث پاک نو مقام عطا فرمایا غوث عطا فرمایا تے غوثاں دا غوث نبی عطا فرمایا تے نبیاں دا نبی صدیق عطا فرمایا تے صدیقاں دا صدیق فاروق عطا فرمایا تے فاروق اعظم صدیق عطا فرمایا تے صدیق اعظم عثمان عطا فرمایا تے سخی اعظم علی عطا فرمایا تے بہادر اعظم امام ابو حنیفہ عطا فرمایا تے امام اعظم غوثاں دے غوث عطا فرمائے تے غوث اعظم سبحان اللہ اے حضرت شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث پاک دی بارگاہ چ نظرانہ محبت پیش کیتا کو سبحان اللہ اور سلسلہ چشتیہ دے سردار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقام ہے آپ کا ویکھو کنا کرم کما دیتا ویکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت غوث پاک دے بارے کی فرماندے ہیں جس وقت آپ نے فرمایا نا بغداد کی مسجد سے بیٹھ کے میرا قدم سارے ولیاں دی گردناں دے ہوتے ہوئے
جڑے ولی حاضر سن موجود سن سامنے سن ساریاں دیا گردناں جھک گئیاں جڑے دور دور بیٹھے ہوئے سن حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق میں بیٹھے سن اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کے پہاڑوں میں بیٹھے سن اور پہاڑوں کے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بغداد اور منہ کر کے عرض کی تھی اے غوثاں دے غوث کتبہ دے کتب افغانوں کے افغان بل علا راسی وعینی اور تجھے بڑیاں دیا گردنوں سے پاٹا قدم ہے بل علا راسی وعینی میرے سر دے ہوتے بھی تہاڈا قدم ہے تے میریاں اکھاں دے ہوتے بھی تہاڈا قدم ہے سارے مل کے آکھو سبحان اللہ بل علا راسی وعینی دوجے ولیاں دیاں گردناں دے ہوتے تہاڈا قدم ہے میریاں اکھاں دے اوتے بھی تہاڈا قدم ہے تے میرے سر دے اوتے بھی تہاڈا قدم تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کون نے جنہاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا کوئی تھوڑا جہا کام نہیں کیتا بڑا دین دا کام کیتا جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولایت دی جتنے انتہا ہوئی ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدم دی اوتھے ابتدا ہوندی تائیں تے خواجہ صاحب نے داتا صاحب دی مزار بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کی تھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنا تے خواجہ صاحب کی غوث پاک دی بارگاہ چ عرض کر دینے آپ عرض کر دینے کہ یا غوث معظم نور خدا کتھے نے اجمیر وچ تے غوث پاک کتھے نے بغداد وچ اجمیر کتھے وے ہندوستان دے وچ بغداد کتھے وے ملک عراق وچ اوتھے بیٹھ کے جناب غوث پاک دی بارگاہ چ خواجہ صاحب عرض کرتے ہیں جناب غوث پاک دی بارگاہ چ کہ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا گل دی سمجھ آئی ہے کوئی اے لفظاں دے غور کرو یا غوث معظم نور خدا یا خواجہ صاحب نے کی عرض کیتا بولو یہ نواں عقیدہ نہیں جے بڑا پرانا عقیدہ جے نواں عقیدہ کی کہندا ہے اللہ تو سوا کسی نو یا نہ کرو تے پرانا عقیدہ کہہ رہا وے یا غوث معظم نور خدا او اجمیر وچ بیٹھن والا بغداد وچ بیٹھن والے نو کہہ رہا وے یا غوث معظم نور خدا اے اس بڑے غوث تسی ہدایت دے نور ہو نور خدا خدا دا معنی ہدایت تسی ہدایت دے نور ہو یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا تسی مختار نبی بھی ہو تسی مختار خدا بھی ہو مختار نبی تے مختار خدا دا کچھ مفہوم تانوں میں مثال دے کے سمجھانا وا مثال دے طور تے میں اس مرتبہ جا رہا سی کلاس نو پڑھانے واسطے اپنے پرانے محلے رستے میں ایک محلہ فیصل ٹاؤن آ گیا اس فیصل ٹاؤن کی زمین دے اوتے رقبے دے اوتے ایک میرا شاگرد کھلوتا سی اس آخیا جی استاد میری گل سنیا جی میں آخیا جی السلام علیکم وعلیکم السلام حال چال پوچھا وہ نام باؤ زبیر حاجے بھی گواہ میں جا کے پوچھ لو ایس ہوئی گا روڈ کے اتنے جانے سجے ہاتھ عمر ٹریڈر والا ہے نا دکاندار وہ منڈیا کا پیو کا نام ہے باؤ زبیر وہ میرا شاگرد انہیں 6 مہینے میرے کو قرآن پاک پڑھیا تقریباً اج تو 10-12 سال پہلے 15 سال پہلے تقریباً وہ کہہ جی اے جنہ رقبہ وے نا اے فیصل ٹاؤن محلے کا جنہ رقبہ وے میں یہ مختار عام ہاں
میں اس رقبے دا مختارے بولو بولو اور پراپرٹی ڈیلر تسی بھی بول پو میں اس رقبے دا مختارے عام ہاں میں کہ جو کی مطلب ہوں آدھا جی یہ مطلب یہ ہوں کہ جہاں یہ رقبہ نا اس رقبے کا جڑا مالک ہے انہیں مینو مختار بنایا مختار عام ہے ویکھو میرے کو ستام ہے میں اس رقبے کا مختار عام مینو انہیں اختیار دیتا وے کہ جناب تسی جنوں چاہو جنہ چاہو رقبہ بیچ سکتے ہو تمہیں میں اختیار دینا وا تمہیں اختیار ہے کہ تسی جنوں چاہو انہوں بیچو جنہ چاہو انہیں ہی بیچو تے میں یہ رقبے کا مختار عام ہاں تے میں رقبہ بیچنا وا پیا میرا دل کردا وے اس رقبے دے وچوں میں ایک پلاٹ مسجد دے واسطے تمہیں دے دوا میرا دل چاہتا ہے اس رقبے دے وچوں میں تمہیں ایک مسجد دے واسطے پلاٹ دے دوا میں کہا جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو جزا عطا فرمائے انہیں پلاٹ دے دیتا 2-4 ہفتے کے بعد انہیں وقف نامہ کر دیتا اللہ تعالیٰ دے فضل نال اج اوتھے مسجد جامع مسجد دار احمد ماسٹر مجید صاحب اوتھے امامت و خطابت اور بچے پڑھاندے نے اور انہیں مطلب کہ اظہار کیتا کہ میں مختار عام ہاں مختار عام کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اختیار دیتا جاتا ہے مینو اس رقبے دے مالک نے اختیار دیتا ہوئے تسی بیچو جنوں مرضی بیچو یہ کہتے ہیں مختار تے جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ چرد کرتے ہیں یا غوث پاک اللہ تعالی نے تمہیں اختیار عطا فرمایا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اختیار عطا فرمایا وے تسی مختار نبی بھی ہو تسی مختار خدا ہو یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیتا ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تمہیں اختیار دیتا ہوئے جنوں چاہو جنہ چاہو ولایت دا مقام عطا فرما دیں تسی ولایت دا مختار ہو کوئی رقبے دا مختار بنتا ہے کوئی کسی بلڈنگ دا مختار عام بنتا ہے کوئی کسی تارکیر دا مختار عام بنتا ہے حضرت غوث پاک نو اللہ تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ دے رسول نے ولایت دا مختار عام بنایا ہوا حضرت امام نور الدین نور الحسن شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفریح الخاطر دے وچ ایک حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے مختار عام ہون دی ایک روایت نقل فرماندے نے آپ فرماندے نے جدو اللہ تبارک و تعالی کسے بندے نو ولی بنانا چاہتا ہے نمازیاں دے وچوں روزے داراں دے وچوں کاریاں دے وچوں سخیاں دے وچوں پرہیزگاراں دے وچوں متقیاں دے وچوں اللہ اللہ کرن والیاں وچوں درود پاک پڑھن والیاں وچوں اللہ جدوں اپنے بندیاں دے وچوں کسے نو ولی بنانا چاہندا ہے تے خدا تعالیٰ کی کردا ہے کی فرماندا ہے فرشتو ایس بندے نو پھڑ کے میرے محبوب دی بارگاہ وچ پیش کر دو ہوں تھی یہ پوچھو گے وہ کس طرح پیش کیا جاتا ہے بندہ تو اتنے بیٹھا نماز پہ پڑھتا جامع مسجد قمر الاسلام دے جمعہ پہ پڑھتا مسجد قمر الاسلام دے تو فرشتے انہوں پھڑ کے اللہ تعالیٰ دے محبوب کی بارگاہ کس طرح لے گئے روحانی طور پہ یا تصور کے طور پہ تخیل کے لحاظ یا تصور کے لحاظ انہوں اللہ تعالیٰ دے محبوب کی بارگاہ پیش کیا جاتا ہے نبی پاک نے صلاۃ والسلام جب وہدے نے مشاہدہ فرماندے نے آپ فرماندے نے فرشتے ہو انہوں لے جاؤ میرے لاڈلے بیٹے حضرت غوث پاک دی بارگاہ انہوں لے جاؤ حضرت غوث پاک دی بارگاہ میرا غوث میرا لاڈلا بیٹا یہ ولایت دی فائل چیک کرے گا کہ واقعی یہ ولایت لائق ہے یا نہیں یہ ولایت کا اہل ہے یا نہیں
جس وقت وہ فرشتے انہوں حضرت غوث پاک دی بارگاہ چ لے جاندے نے تے جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ جدوں دی انکوائری کردے نے جدوں دی فائل چیک کردے نے کہ واقعی یہ نمازاں مکمل نے ادھر ہوئے مکمل ہے اگر یہ صاحب سطاعت ہے یہ حج ادا کیتا ہے اگر یہ صاحب نصاب ہے یہ ہر سال اپنے مال کی زکات دینا ہے یہ ذکر و فکر کرتا ہے یہ نفلی بات کرتا ہے فرضی بات کرتا ہے حقوق اللہ پورے کرتا ہے یا حقوق العباد پورے کرتا ہے یا نہیں وہ ساری فائل چیک کرتے ہیں جناب غوث پاک تے پھر اگر ساری فائل ہوندی ہے ٹھیک تے او دی فائل دے اوتے حضرت غوث پاک ولایت دی مہر لا دیں او دی فائل دے اوتے جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولایت دی مہر لا دیں پھر جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولایت دی مہر لا کے فرشتے نوں فرماندے لے جاؤ اینوں میرے نانے حضرت محمد مصطفیٰ دی بارگاہ میں جدوں فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ لے جاندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فائل چیک کردے نے تے ویندے نے مکمل فائل لگی فائل دے اوتے مہر لگی ہے جناب غوث پاک دی فرشتوں لے جاؤ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ پہلے گئے 11ویں والے کو پھر گئے 12ویں والے کو 11ویں والے کو گئے 12ویں والے کو گئے تے 12ویں والے نے 11ویں والے کو بھیجا پھر 11ویں والے نے 12ویں والے کو بھیجا تے 12ویں والے نے پھر اس ایک دے کول بھیج دیتا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات اپنے بندے نو ولایت دا مقام اس طرح عطا فرماندی ہے پہلے غوث پاک دی بارگاہ تے حاضری لگدی ہے نبیاں دے نبی دی بارگاہ تے حاضری لگدی ہے تے ولیاں دے ولی دی بارگاہ وچ حاضری لگدی ہے تے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب بندے جناب غوث پاک دی مہر لگدی ہے تے اللہ تبارک و تعالی ولی بنا دیندا تے سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب غوث پاک دی بارگاہ چ عرض کی سن فریاد دے پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن تر کے بیڑا میرا اسے تھان اڑیا جتھے مچنا پہلے درد خواجہ صاحب نے اجمیر میں بہ کے غوث پاک دی بارگاہ کی وہی عرض سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے جنگ میں بہ کے شہنشاہ بغداد میں کی ایویں پرانا عقیدہ ولیاں دے ولی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا مقام ولیاں دی نظر میں ایویں جڑا تسی سماعت فرمایا ہے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ